بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک ایسا کلمات لے کر۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بتایا کہ صبح و شام ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح و شام یہ کلمات ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے راضی کرے۔ کلمات یہ ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ کلمات جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی کا حق بنتا ہے کہ وہ اسے راضی کرے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ جو بھی شخص یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی پر حق لگتا ہے اسے راضی کرے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ میرے کلمات زیادہ وزنی ہو معاشر میدان میں، تو صبح کی نماز سے عشراق تک مسلسل ذکر کرنے سے یہ کلمات کہنا زیادہ وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے اور اس کے کلمات کے سیاہی کے برابر۔ جو شخص یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے گا، اس کا وزن معاشر کے میدان میں تمام اوزان سے زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر یہ کلمات ملائیں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے کانوں میں مجھے عافیت دے، اے اللہ میرے آنکھوں میں مجھے عافیت دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اے اللہ یقیناً میں تیرے پناہ چاہتا ہوں کفر اور فقر و فاقے سے، اے اللہ بے شک پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر جو یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رب اسألک خیر ما فی ہذہ اليوم وخیر ما بعدہ واعوذ بک من شر ما فی هذا اليوم وشر ما بعده۔ رب اعوذ بک من الکسل وسوء الکبر، رب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور بدترین بڑھاپے سے،
اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے۔ معزز سامعین اکرام، ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھیں تو وہ قبر عذاب سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن غنام بیاضی سے روایت ہے، حضرت عبداللہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے تو اس نے رات کا اور جو شام کو پڑھے نے دن کا شکر ادا کیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمتی او بأحد من خلقک فمنک وحدہ لا شریک لک او بأحد من خلقک فمنک وحدہ لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اے اللہ، مجھ پر تیری مخلوق میں کسی پر جس نعمت نے بھی صبح کی ہے وہ صرف تیرے طرف سے ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس تیرے لیے ہی حمد ہے اور تیرے ہی لیے شکر ہے۔ یہ دعا ایک مرتبہ صبح کے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور۔ اے اللہ، تیرے حکم سے ہم نے صبح کی اور تیرے حکم سے ہم نے شام کی اور تیرے حکم سے ہم جیتے اور تیرے حکم سے ہم مرتے اور تیرے ہی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ دعا صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، اور جو شخص ایک مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیرے رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میں تیرے کاموں کی اصلاح فرما دے، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یہ دعا بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ جو شخص یہ دعا 4 مرتبہ پڑھے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمات 4 مرتبہ صبح اور 4 مرتبہ شام کے وقت کہا، اللہ تعالیٰ اسے آگ سے بری کر دے گا۔ اللہم انی اصبحت واشہد حملت عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی کہ میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں اور تیرا عرش اٹھانے والوں کو، تیرے فرشتوں کو اور تیرے مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور تو بے شک محمد تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اس دعا کو 4 مرتبہ پڑھنا چاہیے، 4 مرتبہ صبح کے وقت، 4 مرتبہ شام کے وقت۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود پڑھتا ہے، قیامت کے دن اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود 10 مرتبہ یا 100 مرتبہ کم از کم پڑھنا چاہیے، اور جو شخص 100 مرتبہ استغفار کرے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے طرف توبہ کرتا ہوں۔ یہ کلمات 100 مرتبہ کم از کم پڑھنا چاہیے۔ یہ کلمات پڑھنے والے سے افضل کسی کا عمل نہیں ہوگا، اور اس کے صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اسی کی تعریف ہے۔ ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیں۔